امام سید محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمہ اللہ متوفہ 1252 سنہ ہجریہ بے بدل فقیہ تھے، فقید المثال، استاذ الاستاذین، بڑے بڑے فقہا آپ کے شاگرد ہیں، بڑا آپ کا نام ہے، طوطی بولتا ہے آپ کا اسلامی دنیا میں۔ جو حضرات بھی فقہ اسلامی سے شغف رکھتے ہیں وہ آپ کے نام نامی سے آگاہ ہیں، اور جہاں جہاں تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، مفتی کورس ہوتا ہے، جوری سپروڈنس میں جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں، یہاں بھی اور باہر بھی، آپ کی کئی کتابیں داخل درس ہیں، کریکولم کا حصہ ہیں، کورس کا حصہ ہیں، باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے جس کا نام لیا جائے وہ ہے آپ کا مبارک حاشیہ ابن عابدین، جس کا نام آپ نے رکھا تھا رد المختار۔ یہ اصل میں علامہ تمرتاشی نے کتاب لکھی تھی تنویر الابصار کے نام سے، اس پہ حاشیہ تحریر فرمایا تھا علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے الدر المختار کے نام سے۔ اس الدر المختار پہ آپ نے حاشیہ لکھا رد المختار کے نام سے، اصل نام اس کا رد المختار ہے، اس نام سے بھی یہ کتاب چھپتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے حاشیہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے اور فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، تینوں اسی کے نام ہیں، ان تینوں ناموں سے معروف ہے۔ حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے اور رد المختار کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور فتاوی شامی کہہ کے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے بلاد میں برصغیر پاک و ہند میں آپ مشہور ہیں زیادہ علامہ شامی کے عنوان سے، اور عرب دنیا میں آپ زیادہ مشہور ہیں علامہ ابن عابدین کے عنوان سے۔ تو بہرحال بہت شاندار عالم تھے اور بہت آپ کا ذخیرہ ہے، اور گراں قدر کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ آپ نے افتاء کے اصولوں پر ایک کتاب تالیف فرمائی، شرح عقود رسم المفتی۔ پہلے آپ نے منظومہ تالیف فرمایا جس میں افتاء کے اصول بیان کیے ہیں، اس کا نام عقود رسم المفتی ہے۔ پھر آپ نے اس کی خود ہی شرح تحریر فرمائی، کمنٹری، شرح عقود رسم المفتی کے نام سے، یہ بھی باقاعدہ تخصص فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی کورس کا حصہ ہے، یہ ہماری میز کی زینت ہے۔ شامی بھی ہماری میز کی زینت ہے، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو مجموعہ رسائل ہے بڑا ہی شاندار، مجموعہ رسائل، مجموعۃ رسائل ابن عابدین، 2 جلدوں کے اندر ہے، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ فقہ کے اوپر آپ نے بہت سے رسائل تالیف فرمائے اور سارے ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ عرف کے بارے میں آپ نے ایک بڑا ہی شاندار رسالہ تالیف فرمایا، ابھی ہماری میز کی زینت ہے، نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف۔ پہلا لفظ عرف ہے، عین کے زبر کے ساتھ خوشبو کو کہتے ہیں، خوشبو پھیلانا اس بارے میں کہ بعض احکام کی بنیاد عرف پر ہے۔ عرف کے بارے میں شاندار مباحث ہیں، بڑا ہی عمدہ رسالہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب ہے نسمات الاسار کے نام سے، یہ بھی تخصص فی الفقہ میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر منار جو ہے متن ہے اصول فقہ کا، اس متن پہ علامہ حسکفی نے ایک حاشیہ لکھا تھا افادۃ الانوار کے نام سے، اس افادۃ الانوار پہ شرح لکھی ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے نسمات الاسار کے نام سے، نسمات الاسحار علی شرح المنار، بڑی شاندار کتاب۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے الاشباح والنظائر پہ بھی آپ نے تعلیقات لکھی ہیں، وہ بھی ہماری میز کی زینت ہیں۔ الاشباح والنظائر امام ابن نجیم مصری کتاب ہے، بھی تخصص فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس پہ آپ نے تعلیقات تالیف فرمائی، نزہۃ النوادر علی الاشباح والنظائر، یہ بھی عمدہ کام ہے آپ کا۔ اسی طرح آپ کی ایک بڑی ہی شاندار اور جاندار کتاب ہے العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ یہ وہ شاندار کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ جو خود فقید المثال فقیہ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ حری ان یکتب علی الحناجر ولو بالخناجر، کہ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اسے حلقوموں پر لکھا جائے اگرچہ خنجروں کے ساتھ۔ یعنی یہ محاورہ ہے، مبالغتاً کہا جاتا ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا محاورے میں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسے آب زر سے لکھا جائے، یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے۔ تو ایسے یہ جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو، بہت زیادہ تعریف کرنی ہو، تو یہ بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ حری ان یکتب علی الحناجر ولو بالخناجر، کہ یہ اس لائق ہے کہ اسے حلقوموں پر لکھا جائے اگرچہ خنجروں کے ساتھ۔ اتنی شاندار کتاب ہے فقہ پر، بہت زبردست۔ الغرض آپ کا بڑا ہی عظیم و شان ذخیرہ ہے، یہ جو آپ کی لیگیسی ہے فقہ کے جو طالب العلم ہیں ان کے لیے بھی، جو فقہ کے استاد ہیں ان کے لیے بھی، اور جو مفتی حضرات ہیں ان کے لیے بھی، بلکہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی کتابوں کو بنظر غائر پڑھنے سے فقہ کا صحیح معنوں میں ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو فقہ کے مشتغلین ہیں وہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی کتابوں سے ضرور اعتناء کریں، اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کی تالیفات سے کما حق استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔